بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 247۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، آ جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور نہ پیروی کرو پیروں کی شیطان کے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، پھر اگر پیر پھسل جائیں تمہارے پاس آنے واضح دلائل کے، پس جان لو کہ اللہ تعالی زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور، نہیں راہ دیکھتے وہ مگر اس بات کی کہ آئیں ان کے پاس اللہ تعالی صاحبانوں میں بادل کے اور فرشتے، اور طے کر دیا جائے معاملہ، اور اللہ کی طرف لوٹیں گے تمام معاملات۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب، اور جو بدل دے نعمت اللہ کی بعد اس کے آنے کے تو اللہ تعالی یقینی سخت سزا والے ہیں۔ سلم سین کا زبر اور زیر بمعنی مصالحت بھی آتا ہے اور بمعنی اسلام بھی، یہاں اسلام کا مترادف ہے۔ کافہ ادخلوا کے فاعل سے حال ہے۔ نمبر 3 حل استفہام انکاری ہے۔ ظلل ذلتن کی جمع صائبان۔ سچے پکے مسلمان خوبی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ جو مومنین منا میں یا دوسرے مواقع میں حسنتن کی دعائیں کرتے ہیں، ان کو خوبی اس وقت حاصل ہو گئی جب وہ 100% مسلمان بنے۔ نام کے مسلمان ہونے سے اور محض دعائیں مانگنے سے خوبی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالی مومنین سے فرماتے ہیں اسلام میں پورے آ جاؤ، یعنی احکام اسلام کی پوری طرح پیروی کرو۔ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ پورا نظام حیات ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاشرت، شخصی زندگی، معاشی اور اقتصادی نظام سیاست اور طریق حکومت، بین ملکی تعلقات اور اخلاقی تعلیمات، غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ان سب امور میں اسلامی احکام پر عمل کرنا اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض پر عمل نہ کرنا شیطان کی پیروی ہے۔ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے اور احکام اسلام سے غافل کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ ایمان تصدیق دل سے ماننے کا نام ہے اور اسلام اعمال کا نام ہے۔ ایمان بیج ہے اور اسلام میں اسے نکلنے والا درخت، بیج سے اگر درخت نہ نکلے تو پھل کہاں سے کھائے گا؟ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان نے تعمیل حکم سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ مومن بھی احکام اسلام کا انکار کرے گا تو اللہ کا پیارا کیسے ہوگا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں، پھر مومن اس کے چکمہ میں کیوں آئے؟ بے عمل مسلمانوں کو انتباہ۔ شریعت کے احکام صاف قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب بھی جو مسلمان ان پر عمل نہیں کرتے وہ خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالی زبردست ہیں، کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں مگر بڑے حکمت والے بھی ہیں، مصلحت کے موافق سزا دیتے ہیں۔ مسلمانوں سے وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ آل عمران 139۔
مگر آج صورتحال بدل گئی ہے، رسوائی ان کا مقدر بن گئی ہے، یہ ان کی بے عملی کی سزا ہے۔ آج مسلمان ذلت کا رونا تو روتا ہے مگر ملت کی بے عملی پر نظر نہیں ڈالتا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، پھر اگر تم پھسل جاؤ تمہارے پاس واضح دلائل آنے کے بعد تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔ فائدہ، مسلمانوں کی بے عملی کی کتنی خوبصورت تعبیر ہے۔ تم پھسل جاؤ یعنی بے خبری میں دین سے دور جا پڑو۔ بد عمل مسلمانوں کو سخت انتباہ۔ جو لوگ اسلام کے صاف صاف احکام کے بعد بھی اپنی کج روی سے باز نہیں آتے، ان کو سخت دھمکی دیتے ہیں کہ کیا صرف اس کی کسر ہے کہ اللہ پاک خود ابر کے سائبان میں اور جلوہ میں فرشتے اتر آئیں اور ان کی سزا کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر ان کو اسی کا انتظار ہے تو وہ بھی ہو کر رہے گا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ ترجمہ، وہ لوگ بد دین مسلمان صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں اور ان کے جلو میں فرشتے ان پر اتریں اور معاملہ سزا کا نمٹا دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹیں گے، یعنی کوئی بھاگ کر کہاں جائے گا اور سزا سے کیسے بچے گا۔ سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اس وقت ان بدعملوں کو ان کی بدعملی کی قرار واقعی سزا ملے گی۔ فائدہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے اور سب حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے کرسی کی طرف اتریں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان سائبان کے ارد گرد ملائکہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا متشابہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا آنا متشابہات میں سے ہے اور صفات متشابہات کے بارے میں سلف کا مذہب تنزیہ مع تفویض ہے۔ بس بالاجمال اس صفت کا اعتقاد رکھنا چاہیے، کیفیت جاننے کی کوشش نہ کرے کہ وہ عقل سے بالا تر ہے۔ کسی نعمت سے محرومی بھی ایک طرح کی سزا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، اپنی عظیم کتاب تورات ان کو عنایت فرمائی اور دنیا جہاں کے لوگوں پر ان کو برتری بخشی۔ مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو سخت سزا دی۔ ان کے اقوام عالم پر برتری ختم ہو گئی اور ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کے مسلمان ان سے سبق لیں۔ اللہ نے اس امت کو بھی سربلندی عطا فرمائی تھی مگر وہ بے عملی بلکہ بد عملی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی عظمت قصہ پارینہ بن گئی۔ پس کیا اس سزا سے ان کی آنکھ کھلے گی؟ ایک واقعہ، بھائی پاڑیا رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ ساؤتھ افریقہ کے تبلیغی جماعت کے امیر نے مجھے واقعہ سنایا کہ وہ فلسطین میں قریہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں میں جماعت لے کر گئے۔ گاؤں کی مسجد بند تھی، کوڑے سے بھری ہوئی تھی۔ جماعت والوں نے اس کو کھولا اور صاف کیا، پھر گاؤں میں گشت کیا، لوگوں سے مسجد میں آنے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے ہمارا قبلہ بیت المقدس ہمارے دشمنوں یہود کو دے دیا ہے، پہلے اللہ ہمارا قبلہ واپس کریں تب ہم مسجد میں آئیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کا وہ قبلہ ان کے دشمنوں کو اس لیے دیا تھا کہ وہ اس کے اہل نہیں رہے تھے اور یہ ان کے لیے ایک سزا تھی، مگر انہوں نے اس کو دوسرے معنی پہنا دیے۔ فیا للعجب سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں اور جو اللہ تعالیٰ کو اس کے آنے کے بعد بدل دے تو اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
دلکش بنائی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا زندگی دنیا کی، اور ہنسی اڑاتے ہیں وہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو لوگ پرہیزگار ہوئے ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے گناہ بے شمار۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تھے لوگ ایک جماعت پس بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ آسمانی کتاب دین حق پر مشتمل۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جو اختلاف کرتے ہیں وہ اس میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے وہ کتاب من بعد ما جاءتهم البینات، بعد ان کے پاس آنے واضح دلائل کے۔ بغیم بینہم، بڑائی جتاتے ہوئے آپس میں۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس راہ دکھائی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس بات کی جو اختلاف کیا انہوں نے اس میں، یعنی حق بات کی اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں جسے چاہتے ہیں راہ سیدھی۔ فبعث سے پہلے فاختلفوا معذوف ہے، اور حذف کا قرینہ مبشرین اور منذرین ہے، اور یونس آیت 19 میں یہ معذوف مسرع ہے۔ نمبر 2، مبشرین اور منذرین النبیین کے احوال ہیں۔ الکتاب میں الف لام جنسی ہیں، سب کتابیں مراد ہیں۔ بالحق الکتاب کا حال ہے۔ لیحکم کا فاعل اللہ کتاب اور نبی تینوں ہو سکتے ہیں۔ ما مصدریہ ہے، جملہ مضاف الیہ ہے۔ بغین مفعول لہو یہ حال ہے، اور بغیٌ باب ضربہ کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں ضد، سرکشی، زیادتی، میانہ روی سے تجاوز کرنا۔ بینہم بغین کی صفت یہ حال ہے۔ لما اختلفوا ہدا سے متعلق ہے، اور ما مصدریہ ہے۔ من الحق میں من بیانیہ، اور یہ لما کے ما کا حال کی جگہ میں ہے اور معذوف سے متعلق ہے۔ بِإِذْنِ ہدن سے متعلق ہے۔ نمبر 9، مسلمانوں کی پستی کا سبب مال کی کمی یا عمل کی کمی۔ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہود اقتصادیات میں مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے، اور شروع میں اسلام قبول کرنے والے کمزور تھے، اس لیے کفار نادار مسلمانوں کی ہنسی اڑاتے تھے، کہتے تھے تم نے نیا مذہب اختیار کر کے کیا پایا؟ آج بھی دانشور اور سیاسی مسلمانوں کی پستی کا سبب ان کی اقتصادی کمزوری کو قرار دیتے ہیں، بے عملی اور بد عملی کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دین اسلام قبول نہ کرنے والوں کے نزدیک چونکہ مال ہی بڑا کمال ہے، اس لیے وہ غریب مسلمانوں کا ٹھٹھول کرتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ اصل زندگی آگے ہے، آخرت میں یہ کھوٹے سکے ان سے برتر و بالا ہوں گے۔ پس اگر دنیا میں چند روز یہ کم تر ہوئے تو کیا حرج ہے، اور دنیا میں روزی صرف کافروں کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے گنے دیتے ہیں۔ آج عام مسلمانوں اور حکومتوں کے پاس دولت کی کیا کمی ہے، مگر پستی گہری ہو رہی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ترجمہ: کافروں کے لیے دنیا کی زندگی دلکش بنائی گئی، اور وہ ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور متقی مسلمان قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے شمار روزی دیتے ہیں۔ قرآن کریم نیک مسلمانوں کو خوشخبری سناتا ہے، عام مسلمانوں کو بشارت نہیں سناتا، لہٰذا مسلمان نیک بننے کی کوشش کریں تاکہ بشارت کے حقدار بنیں۔ پستی کا ایک سبب گمراہ فرقے ہیں۔ شروع میں سب لوگ دین حق پر تھے۔ جاننا چاہیے کہ پہلا انسان پہلا نبی ہے، پھر آدم علیہ السلام کی نسل ایک عرصہ تک اللہ کے دین پر قائم رہی، پھر شیطان کے ورغلانے سے اور تباہی کے مختلف سے اختلافات شروع ہوئے، کچھ لوگ دین پر قائم رہے اور کچھ لوگ دین سے نکل گئے، پس اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قائم فرمایا۔
انبیاء نے دینداروں کو خوشخبری سنائی اور بے دینوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور اللہ نے نبیوں پر اپنی کتابیں نازل فرمائی جو دین کی تعلیمات پر مشتمل تھیں، ان کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ ترجمہ: جو لوگ ایک جماعت تھے، یعنی سب لوگ دین حق پر قائم تھے، پر ان میں پھوٹ پڑی، پس اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں جو دین حق پر مشتمل تھیں، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں وہ مختلف ہو رہے تھے۔ پھر ملی اختلافات شروع ہوئے اور حقیقت گم ہو گئی۔ پھر ملی اختلافات شروع ہوئے، یعنی ایک ملت کے ماننے والوں میں اختلافات شروع ہوئے، یہود و نصارہ میں اختلافات ہوئے اور مختلف فرقے وجود میں آئے۔ فرماتے ہیں پھر جن لوگوں کو آسمانی کتاب دی گئی ان میں اختلافات شروع ہوئے، ان کے پاس صریح دلائل آنے کے بعد، اور اختلاف بڑائی جتانے کی وجہ سے ہوا۔ کچھ لوگوں نے اپنی چلانی چاہی، انہوں نے نئی راہ نکالی، اس طرح یہود و نصارہ میں گمراہ فرقے وجود میں آئے اور حقیقت گم ہو گئی۔ کوئی فرقہ حق پر باقی نہ رہا، سب جہنم میں گئے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور دین میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جو وہ دین دیے گئے تھے ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہوئے۔ ملت میں اختلاف کا یہی سبب ہوتا ہے، تالے آزما اپنی چلانا چاہتے ہیں اور نئی راہ نکالتے ہیں۔ چونکہ ان ملتوں کے لیے بقا مقدر نہیں تھا، اس لیے کوئی فرقہ حق کا حامل نہ رہا۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر برقرار رہے گی۔ یہودیت اور نصرانیت کے اختلافات اس حد تک پہنچ گئے کہ مذہب کی حقیقت گم ہو گئی، کوئی فرقہ صحیح دین پر باقی نہ رہا۔ حدیث میں ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے اور نصارہ کے 72، اور سب دوزخ میں گئے، یعنی ملی اختلاف میں عیسائی یہود سے ایک ہاتھ آگے نکل گئے، اور ان میں سے کوئی حق پر نہ رہا، اس لیے سب دوزخ میں گئے۔ پھر اسلام کا زمانہ آیا، مسلمانوں میں بھی ملی اختلافات شروع ہوئے اور وہ پیش رو فرقوں سے آگے نکل گئے۔ ان کے 73 فرقے ہوں گے مگر حقیقت گم نہیں ہوگی۔ ایک جماعت ہمیشہ دین حق پر ثابت رہے گی، کیونکہ یہ آخری دین ہے اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی روشنی قیامت تک باقی رہنی ضروری ہے، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے، اور قرآن کی دعوت کا ماڈل نمونہ بھی باقی رہنا ضروری ہے، تاکہ بے پڑھے ماڈل دیکھ کر اسلام کو سمجھیں۔ یہی حق پر باقی رہنے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہیں۔ مخالفت کی آندھیاں چلیں گی مگر اس کا چراغ نہیں بجھے گا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مومنین کو دین کے مختلف مسائل میں حق کی راہ دکھائی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اس طرح ملت کے ریوڑ میں بھیڑیا شیطان بڑی تعداد اچک لے گیا، یہ بھی پستی کا ایک سبب بن گیا۔ آج اہل حق کی مخالفت سب سے زیادہ یہی گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا خیال کیا تم نے کہ پہنچ جاؤ گے تم جنت میں، حالانکہ اب تک نہیں آئے تم پر ان لوگوں جیسے حالات جو گزر چکے تم سے پہلے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، چھویا ان کو سختی اور تکلیف نے اور ہلائے گئے وہ یہاں تک کہ کہنے لگے اللہ کے رسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ کب مدد آئے گی اللہ کی۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اہل حق پیش آنے والی مشکلات سے نہ گھبرائیں۔ اوپر کی آیات سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں بھی ملی اختلاف ہوں گے، گمراہ فرقے وجود میں آئیں گے، مگر ہمیشہ سواد اعظم بڑی جماعت
حق پر قائم رہے گی، نہ اسلام کی تعلیمات نابود ہوں گی، نہ اس کا ماڈل نمونہ ختم ہوگا، البتہ ابتدا اور انتہا میں مسلمانوں کی حالت کمزور ہوگی۔ حدیث میں ہے ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام قسم پرسی کی حالت میں شروع ہوا اور آگے چل کر پھر یہی صورت ہوگی، پس خوش نصیب ہیں بیچارے مسلمان۔ ابتدائے اسلام میں دشمنوں کے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت ایذائیں پہنچی ہیں۔ مکی دور کے احوال پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہجرت کے بعد بھی مکہ والے بار بار مدینہ پر چڑھائی کرتے تھے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان کر آتے تھے، سکون سے سونا حرام تھا۔ پھر اللہ کی مدد آئی، مکہ مکرمہ فتح ہوا اور چین نصیب ہوا۔ ایسے ہی حالات اہل حق پر آخر زمانہ میں بھی آئیں گے، مسلمان ان حالات سے نہ گھبرائیں۔ تو یہ ان کی کندن خالص سونا بنانے کے لیے ہیں۔ کیا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ وہ محض کلمہ پڑھ کر جنت میں پہنچ جائے گا؟ نہیں، گزشتہ اہل حق کو بھی سخت حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص کو آرے سے چیر دیا جاتا، ایک کو لوہے کی کنگیوں سے کھال کھینچ لی جاتی، مگر یہ چیز اس کو ایمان سے نہیں پھیرتی تھی، اور حالات اتنے سنگین ہو جاتے تھے کہ اس زمانے کے رسول اور مومنین بمقتضائے بشریت پریشان ہو کر پکار اٹھتے تھے، الہی مدد کب آئے گی؟ تب دریائے رحمت جوش میں آتا اور وہی آتی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ اسی طرح ہر زمانہ کے مسلمانوں کو دشمنوں کے غلبہ اور ان کی طرف سے بھیجنے والی ایذاؤں سے گھبرانا نہیں چاہیے، برداشت کریں اور ہمت نہ ہاریں۔ تیزی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آیات پاک۔ کیا تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ ان کو سختی اور تکلیف پیش آئی، وہ ہلا کر راہ کر دیے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔